بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون، پروٹیکٹر، دوست ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ایک عالمی سازش ہے، یہ اسرائیل کروا رہا ہے یا یہ ہندوستان کروا رہا ہے۔ کیا ان سب کے پاس نیتن یاہو کے چیکس آ رہے ہیں؟ کیا ان سب کو محمد بن سلمان ایزی لوڈ کروا رہا ہے؟ یقیناً ان سب کا گھر مودی چلا رہا ہوگا۔ بڑا آسان ہے کہ ہمارے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے ہم اسے انٹرنیشنل اور یہودی سازش بول کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پر میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کچھ ہوں گے، ضرور ہوں گے MI6 کے ایجنٹس، پر زیادہ تر اپنی جہالت کے ایجنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں تحقیق کرنے کا کہہ رہے ہیں، کہیں ہماری نادانی سے کسی قوم کو ایذا نہ پہنچ جائے اور پھر ہمیں اس کی پشیمانی اٹھانی پڑے۔ آپ کے ایک فیس بک پوسٹ سے ہو سکتا ہے کسی انسان کی کوہاٹ میں، پارا چنار میں یا کراچی میں جان چلی جائے۔ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال آپ سے پوچھے گا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ آج تک صرف لشکر جھنگوی اور سپہ صحابہ جیسی کل عدم تنظیمیں یہ نعرہ لگایا کرتی تھیں، کیا کافر کافر، شیعہ کافر۔ پر اب یہ نعرہ بہت مین سٹریم ہو گیا۔ ہمارے دیگر سنی حضرات جو ہماری جان ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس نعرے کے جواب میں پیش ہیں، اور اگر وہ یہ نعرہ نہیں لگا رہے تو کسی نہ کسی طرح اس تکفیری سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہیں رک جاؤ، سٹاپ، بہن بھائی نہیں ہو پلیز۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل البیت اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں۔ ہم مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی مانتے ہیں، اور ان کے بعد ہم مسلمانوں میں ڈیوائن اتھارٹی مانتے ہیں۔ پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس بات کو منوانے کے لیے سڑکوں پر آ جائیں اور تماشا کریں۔ اس پر علمی و منطقی بحث و مباحثہ ضرور کیا جا سکتا ہے، اور یہ علمی بحث تہذیب اور تمدن کے دائرے میں کی جائے۔ میرا اشارہ ہمارے کچھ ذاکرین کی طرف بھی ہے۔ دونوں طرف ایسا کرنے سے آپ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں اور دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا خوارج کی سنت ہے، خدا را کچھ ہوش کریں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو کافر کہے گا یا خدا کا دشمن کہے گا، اور اگر وہ نہ ہوا تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو بھائی کیوں چانس لے رہے ہو؟ سب ایک امہ بن جائے، سب یونائٹ ہو جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اور یونٹی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ڈفرینسز ختم ہو جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، یا ہمارا بلیف سسٹم ایک ہی ہو جائے۔ یونٹی کا مطلب ہے کہ ڈسپائٹ دوز ڈفرینسز ہم ایک امہ بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار، بے شک اللہ جاننے والا و خبر رکھنے والا ہے۔ تکفیری اور یہ ناصبی خوارج یونٹی نہیں چاہتے، پر ہم چاہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی جو ہمارے سب سے بڑے مجتہدین میں سے ایک ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ خلفائے راشدین اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرنا فعل حرام ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو وہ شیعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے اہل سنت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے شیعان علی تھے، اور مولا علی سب سے بڑے سنی، کیونکہ سب سے زیادہ سنت پر وہی چلا کرتے تھے۔ امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی ظلم میں شریک ہونا ہے۔ میں پھر سے سب سنی بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چپ مت بیٹھیں، خدا را چپ مت بیٹھیں۔ اس ملک میں 25,000 سے زائد شیعہ گھرانے اجڑ چکے ہیں۔ شیعہ جینوسائیڈ ایک افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ اس ملک کو پھر سے اس نہج پر مت جانے دیں۔ شیعوں پر ہونے والی یہ سسٹمک اپریشن، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور آواز اٹھائیں۔ والسلام۔ اگلی ایپیسوڈ پر ہم بات کریں گے زیارت عاشورہ پر۔ تو سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔